بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے جو نام ہے، سب سے پہلے شانو انصاری سیتا پوری پوچھتے ہیں کہ سور کا نام لینا کیسا ہے؟ کیا نام لینے سے 40 گھر میں فرشتہ نہیں آتا، یا نام لینے سے برکت نہیں ہوتی یا منحوسیت ہوتی ہے؟ اور کیا ہے جانور جنت میں جائے گا؟ جانور تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت انسانوں کے لیے بنی، جانوروں کے لیے نہیں بنی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سور کا نام لینے سے 40 دن، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو خنزیر کا تذکرہ ہے، اور خنزیر ہی کے معنی سور کے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی بے برکتی کی چیز ہوتی تو پھر تلاوت میں آدمی نماز میں پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے۔ بلکہ اگر قرآن کی آیت جب وہ پڑھتا ہے پورا، تو اس میں تو اس لفظ کے ادا کرنے پہ بھی، جب وہ پوری تلاوت کر رہا ہے تو جیسے ہر لفظ کے بدلے اسے نیکیاں ملتی ہیں، تو اس تلاوت کے ضمن میں جب یہ لفظ ادا کرے گا تو اس کو بھی اس میں بھی اس کو نیکیاں ملیں گی۔ تو ایسا ہی بالکل غلط ہے کہ نام لینا سے 40 دن فرشتہ نہیں آتا یا منحوسیت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خالد علی ریل بازار کانپور یہ پوچھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم شخص ہے، اس کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہوئی، اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم سے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اس کو بینک میں رکھے ہوئے سود کے پیسے دے سکتے ہیں؟ سود کے پیسے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور ترجیح دینا چاہیے کہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ مسلمان ہی ہو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو۔ تو اگر وہ انتہائی درجے کا غریب ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر ایسی شکل میں دینا درست نہیں ہے۔ باقی آپ کے تعلقات ہیں تو آپ اسے امداد کی رقم دیں، کوئی اور رقم دیں۔ سود کا جو اصل مصرف وہی انتہائی غریب ہو، غیر مسلم بھی ہو تب بھی دے سکتے ہیں، اور مسلمان بھی ہو تب بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک پریشانی ہے کہ عام طور سے جب آدمی شادی کے موقع پر کسی کو کچھ دیتا ہے تو عام طور سے جب اس کے ہاں شادی ہوتی ہے تو اس کو واپس بھی مل جاتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ نے شادی کے وقت میں اس کو کچھ دیا، اور جب آپ کے ہاں شادی ہوگی تو وہ بھی آپ کو ریٹرن واپس کرے گا۔ آپ تو اسے سمجھیں گے کہ ہدیہ ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جو آپ نے دیا ہے اسی کا صلہ وہ بعد میں واپس دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ سود کے استعمال خود اپنے اوپر کسی نہ کسی بہانے سے یا کچھ دن کے بعد وہ اپنے اوپر اسے واپس کرنا ہوگا، اس لیے ایسی شکل میں درست نہیں ہے۔ فیصل کنگ یہ پوچھتے ہیں کہ استنجا کرتے وقت استنجا خانے میں تھوکنا کیسا ہے؟ استنجا خانے سے مراد، استنجا خانہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، کہیں کہیں پر واش روم یا باتھ روم، اس میں سب کچھ ملا ہوتا ہے، لیکن محض وہ جو استنجا خانے میں جہاں پہ آدمی پیشاب کر رہا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے، نہیں تھوکنا چاہیے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے بعض قسم کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی آتھنٹک چیز نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ پیشاب کر رہا وہیں پر تھوکنا یا اسی پر، یہ آداب زندگی کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تعلیم الاسلام، نام انہوں نے تعلیم الاسلام لکھا ہے، انہوں نے کامنٹ کیا ہے، انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو ٹھنڈ کی وجہ سے بغیر وضو نماز پڑھ سکتے ہیں پر کامنٹ کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے بڑے سے مراد کتنے بڑے ہو جائیں، اس کی بھی وضاحت کر دیجئے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے ہمارے حق میں اور بہتر ہوگا، سننے والے کشمکش ظاہر ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس میں جب تک بندہ مکلف بالغ نہیں ہوتا وہ مکلف نہیں ہوتا، جب بالغ ہوتا ہے تو مکلف ہو جاتا ہے۔ اور بعض احکامات میں مراہق جو قبل البلوغ ہو اس کا بھی وہی حکم بعض احکام میں ہو جاتا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب تک بچہ نابالغ ہے تو وہ سردی کے موسم میں، سخت سردی میں، اس کو وضو بنانے کا بھی مکلف نہ بنایا جائے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے، وہ یا وہ تیمم کر لے یا بغیر وضو بھی اسے گنجائش ہے۔ نماز میں بھی ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی گنجائش نکل آئے گی، کیونکہ وہ سرے سے مکلف ہی نہیں، لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بہت سخت مجبوری ہے کہ وہ سردی آ جائے گا، یا یہ کہ کوئی جیسے عام طور سے مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تاپنے کا
یا آگ کا کوئی نظم نہیں ہوتا، سخت سردی ہے، اور یہ اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب تک کہ سردی بھی سخت پڑ رہی ہو، اور اس وقت آدمی یہ سوال اور جواب سنے اور کرے اور اس کا جواب سنے۔ سردی کا جواب گرمی میں اٹپٹا لگے گا، گرمی کا جواب سردی میں اٹپٹا لگے گا۔ تو انتہائی سخت سردی میں اگر وہ حفظ کا طالب علم ہے اور پیشاب کرنے جاتا ہے، پھر وضو بار بار وضو میں تو بیمار ہو سکتا ہے وہ، تو وہاں پر یہ ہے کہ تیمم کی شکل اختیار کر لے، یا بغیر وضو بھی گنجائش ہے اور نماز کی بھی ہو جائے گی، اس معنی کر کے وہ مکلف نہیں، لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اور مراہق جو ہوتا ہے، جو بلوغ سے پہلے ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، اگر اس کو احتلام نہیں ہوتا، احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی بالغ ہو جائے گا۔ تو اب 15 سال سے پہلے یہ جو 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے، یہ مراہق کا ہوتی ہے، جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، ہلکے ہلکے کہیں اس کی ریخیں بھی آنے لگتی ہیں۔ تو شرعی مسئلہ تو وہی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ مکلف ہوگا، لیکن بعض احکام میں وہ مراہق بھی اس درجے میں لے لیتا ہے، اس کا درجہ لے لیتا ہے۔ تو جب تک وہ نابالغ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو مفتی صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ نصرت اللہ، یہ غوث گنج ہردوئی، مدرسہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ غوث گنج ہردوئی، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم نے رمضان کے حوالے سے کئی جنتریاں دیکھی ہیں، مگر سب جنتریوں میں وقت الگ الگ ہیں، کون سی جنتری افطار و سحری کی کریں؟ لوگ سوال کرتے ہیں، جو درست بتا دیں، ہمارے ہاں ہر مسجد الگ الگ جنتری، ہماری رہنمائی فرمائے۔ اگر آپ ہمارا ویڈیو رمضان کے تعلق سے سرچ کریں تو جدید مسائل میں آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گا، جہاں جنتری کے تعلق سے میری یعنی عبدالرشید یا مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو پڑی ہوں گی، اس میں سرچ کر لیں، یا کامنٹ میں آپ لکھ کر کے بھیجیں جہاں آپ نے سوال بھیجا ہے، تو وہ آپ کو لنک بھیج دیں گے، دیکھ لیجئے گا۔ اور رہا مسئلہ کہ کس جنتری کو معیار بنائیں، تو ساری جنتریاں صحیح ہیں، کسی جنتری سے روزہ آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ موقع محل دیکھ لیں کہ کہاں جیسا موقع ویسا کر لیں۔ اگر کہیں پر دیر میں کھولتے ہیں تو پھر آپ بلا وجہ پہلے کھول کر کے انتشار نہ کریں، اگر کہیں پر پہلے روزہ کھلتا ہے تو بعد میں کھول کر کے اس میں انتشاری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو اس کی نوبت نہ آنے دیں۔ باقی اگر اپنے گھر میں ہیں تو کسی بھی جنتری سے آپ کھول لیں، مسجد میں ہے جو وہاں پہ جنتری چل رہی اسی سے آپ کھول لیں، سب جنتریاں صحیح ہیں۔ کسی میں 2-4 منٹ کی احتیاط کی گئی ہے، کسی میں احتیاط نہیں کی گئی، کسی میں کم احتیاط ہے، کسی میں زیادہ احتیاط ہے، جنتریاں سب صحیح ہیں۔ اور ورنہ یہ کہ جو نیٹ کا ٹائم، اس سے آپ سن سیٹ یا سن رائز، سن سیٹ سے آپ جو ہے کس وقت ہمارے یہاں سورج ڈوبتا ہے اس سے آپ کر لیں، یا جو گھڑیاں ہوتی ہیں العصر الفجر، ان میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے، اور آج کل تو نیٹ میں ساری ٹائمنگ پڑی ہوئی ہے، اور وہ تقریباً جدید جنتری کے اعتبار سے وہ ٹائمنگ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اس سے روزہ کھول لیں۔ تو اگر گھر میں ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، مسجد میں ہے تو اس مسجد کا جیسا ماحول ہو ویسے ہی کر لیجئے، جہاں پر جو ماحول اس کے خلاف جانے میں چونکہ اختلاف اور انتشار ہوتا ہے اس سے بچیں۔ اور خلاصہ ہے کہ کسی بھی جنتری کو آپ پیمانہ بنا لیں، اس سے روزہ صحیح ہو جائے گا، آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ شریف الدین انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا 2 نماز ایک وقت میں پڑھنا جائز؟ عرب کے لوگ جو بارش کے وقت 2 نماز ایک وقت پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا سوال ہے مسافر کی حالت میں 2 نماز ایک ساتھ پڑھنا درست ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اور ہمارے ہاں 2 نمازیں ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ سفر وغیرہ کے موقع پر، یا کوئی بہت شدید عذر ہے جیسے بارش ہے، اس طرح ہے، تو بارش اگر گھر میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، الگ الگ پڑھے۔ کہیں اگر اسے نکلنا ہے باہر، یا تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کو تھوڑا سا آخری وقت میں کر دیجئے اور ایک نماز کو پہلے کر دیجئے، دیکھنے میں لگیں گے کہ دونوں ایک ہے، لیکن آپ نے اپنے اپنے وقت پر نماز پڑھی۔ مثال کے طور پر 4 بجے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور 3:55 پر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اب آپ 3:50 یا 52 پر ظہر کی نماز پڑھ لیں، پڑھتے پڑھتے 1-2 منٹ کے بعد وقفہ کریں گے، فجر اور عصر کا وقت پہلا شروع ہو جائے گا۔ تو دونوں نمازیں اپنے وقت میں پڑھی آپ نے، لیکن ایک کو لیٹ کر دیا، ایک کو پہلے کر دیا۔ یہ ہے احناف کے ہاں، مگر سفر ہو یا حضر ہو تو عذر میں آدمی ایسا کر سکتا ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، اسے دقت ہے، معذور ہے، یا بار بار وضو کی دقتیں ہیں، تو وہ ایسا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں یا ویسا نہیں ہے کہ 2 نمازوں کو آپ جمع کریں۔ باقی عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ تو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ان سے ہم سے لینا دینا نہیں۔ وہ تو تراویح پڑھتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل لے کے قرآن پڑھتے ہیں
اور پھر جب رکوع کرنے جاتے ہیں تو قرآن رکھ دیتے ہیں، پھر اسی طرح صفحہ پلٹتے ہیں، وہ بعض لوگوں موبائل سے اور بعض لوگ چھوٹا سا قرآن لے لیتے ہیں، اسی سے وہ تراویح پڑھتے ہیں۔ تو عرب والے کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور ان کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو عرب والے کریں وہ ہمارے لیے حجت ہو جائے گا۔ عامر، سگی چچی سے پردہ کس طرح کرنا چاہیے؟ جیسے عام طور سے پردہ ہوتا ہے ویسے ہے پردہ، لیکن اگر عمر میں بہت زیادہ فرق ہے تو وہ عام عورتوں سے بھی پردے میں تخفیف ہو جاتی ہے، چچی سے بھی ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چچی اور جو اس کے شوہر کا جو بھتیجا ہے وہ بالکل ہم عمر ہوتے ہیں، تو ایسی شکل میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بچنا چاہیے اس کو۔ کبھی کبھی بہت سے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں۔ پردہ بہرحال پورا جیسے پردہ ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے، جہاں فتنہ یہ ہو کہ فتنہ نہیں ہے، چچی ماں کی عمر کی ہے تو ظاہر بات ہے کیا فتنہ ہے، تو وہاں تخفیف ہو جائے گی۔ شرعاً پردہ ہے لیکن چونکہ فتنہ نہیں اس لیے تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال ہے ان کا، اشرف، انہوں نے 2 فوٹو بھیجے اور کہا ہے کہ مفتی صاحب اسے دیکھ لیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور وہ فوٹو جو ہے وہ ہم نے ابھی سرچ کیا تو وہ فوٹو ملا نہیں ہے، ایک دوسرا فوٹو جو ہے وہ ملا ہے۔ انہوں نے جو فوٹو بھیجا ہے وہ بچیوں کے بال کے فوٹو بھیجے انہوں نے۔ اچھا، اور جو فوٹو ہے اس کو ہم نے در حقیقت ڈاؤن لوڈ ابھی نہیں کیا، نیٹ ہمارا چل نہیں رہا تھا، تو اس فوٹو میں کیا ذکر ہے وہ معلوم نہیں۔ ہم ابھی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد جو سوال کیا گیا ہے وہ بنت نور چشمی، یہ کانپور سے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سارے جانور بولتے ہیں مچھلی کیوں نہیں بولتی؟ اس سوال کا جواب ایک عالم صاحب سے سنا، انہوں نے کہا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جب شیطان جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے سب سے پہلے جنت کی طرف رخ کیا اور محلے سے جنت سے نکالے جانے کی بات بتائی تو مچھلی پورے سمندر کے جانوروں میں یہ خبر پھیلا دی، اس نے مچھلی سے بولنے کی طاقت چھین لی گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ نہیں ہے تو پھر کیا مچھلی ہمیشہ کے لیے بے آواز تھی؟ اللہ نے مچھلی کی طاقت کیوں چھین لی؟ ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کہ امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا، ہم نے تو آج تک نہ پڑھا نہ سنا، بظاہر ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ بہت سے جانور ہوتے ہیں، کیا آپ نے چیٹی کی آواز سنی ہے؟ کیا آپ نے بچھی کی آواز سنی ہے؟ بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں نہیں بولتے، بہت سے جنگل کے درندے جو شاید نہ بولتے ہوں، اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں نہیں بولتی ہیں۔ اور کیا کچھوا بولتا ہے مچھلی؟ کیا سمندر میں تو بہت سی مخلوقات ہیں، بلکہ جتنی مخلوق خشکی میں اس سے زیادہ سمندر میں مخلوق ہے، لیکن ہمیں تو نہیں معلوم کوئی بولتا ہو۔ ہمیں جو لگتا ہے وہ یہ سائنٹیفک ریزن کے طور پر وہ یہ لگتا ہے کہ پانی میں آواز منتقل نہیں ہوتی، پانی میں اگر کوئی آدمی بولنا چاہے تو وہ کوئی سنائی نہیں دے گا، تو اب ایسی شکل میں وہ بولیں تو نہ بولیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ پانی کے اندر آواز منتقل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں جہاں تک معلومات ہے وہ یہ کہ سمندر میں کوئی جانور چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ کوئی نہیں بولتے۔ کیا دریائی گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو آپ نے مگرمچھ بولتے آپ نے سنا ہے ان کو؟ تو اور اگر یہ بولتے بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ باہر بول دیتے ہوں، لیکن پانی کے اندر تو نہیں بولتے۔ اب مچھلی جو کہ پانی سے نکالنے مر جاتی ہے، اس لیے مرا ہو کیا بولے گا، ہو سکتا ہے کہ زندہ ہو کچھ کٹ کٹ کچھ کرتی ہو، تو ایسا نہیں جو آپ اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا اس کا بھی ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال محسوس یہی ہوتا ہے کہ خالی سمندر نہیں، مچھلی نہیں، بلکہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو نہیں بولتے، اور بہت سے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو نہیں بولتے۔ اور عام طور سے دریا سمندر کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بولتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی آواز ادھر سے ادھر منتقل نہیں ہوتی، وہ بولنے سے نہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ ڈبکی لگا لیں تو باہر کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ چنانچہ بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی توپ رکھی ہوئی ہے، بعض جگہوں پر جانا ہوا جو آثار قدیمہ میں سے جو ہندوستان کی احمد نگر اور بہت سی جگہوں پر ہے، وہاں بڑی بڑی توپیں، اور توپ کے بغل میں وہ ایک حوضیہ کھدی ہوئی ہے۔ تو بتلانے والے نے جو وہاں ٹہلاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ حوضیہ اس لیے کہ جب یہاں پر گولا داغ کے چھڑایا جاتا تھا تو جتنی دیر چھوٹتا تھوڑی دیر کے لیے وہ چھوٹنے سے پہلے وہ پانی میں ڈبکی لگا دیتا تھا تاکہ کان کے پردے نہ پھٹیں، اتنی آواز ہوتی تھی اس میں۔ تو گولا ڈالا اس میں اور اس کو پروسیس میں لگا دیا، چھوٹنے سے پہلے وہ ڈبکی لگا لیتا تھا، تو جب محسوس ہوتا تھا کہ وہ چھوٹ گئی تب وہ کان نکالتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ باہر کی آواز پانی میں نہیں جاتی۔ اور اس کو تجربہ کرنا ہو تو آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر پانی کے حوض ہو کہیں پر یا تالاب ہو، آپ جب تک ڈبکی لگائیں گے تو باہر کی دنیا کی آواز آپ کو نہیں آئے گی۔
تو ممکن اس وجہ سے پانی کے جانور نہ بولتے ہوں۔ شفا نوشاد، یہ گھر میں جگہ جگہ خون کی تازہ چھینٹیں دکھائی دیتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہ آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ کبھی کبھی لوگ ایسا کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ چھینٹیں ویٹیں ہوتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کوئی اور چیز ہو جائے کہ اگر چھت میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی جانور نے کسی چھوٹے پرندے کا شکار کیا ہو یا اس کی چھینٹیں آ گئی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ بلی نے چوہا پکڑا ہو اور چوہے کو دبا دیا، اس کی چھینٹیں آ گئی ہوں۔ یہ حقیقت کم ہے اور اس میں میرا خیال ہے وہم کا تعلق زیادہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہم نے سنا ہے لیکن ابھی تک اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکے۔ جہاں ہم سے کہتے ہیں بھئی یہ دکھائیے ذرا چھینٹیں، تو وہ آئیں بائیں شاید سب کرنے لگتے ہیں، کہاں چھینٹیں کیا ہیں، پھر وہ خون ہی ہے یا کاہے کی چھینٹیں ہیں، پتہ نہیں کاہے کی چھینٹیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو ذہن سے نکال دیں اور سب چکر میں نہ پڑیں۔ ایک اور انہوں نے نامعلوم لکھا، انہوں نے 2 فوٹو بھیجے اور پوچھا ہے کہ اگر لمبے بال کاٹ کر چھوٹے کر دیے جائیں جیسے فوٹو میں کاٹے گئے تو کیا یہ جائز ہے؟ اس میں انہوں نے کچھ خواتین، کچھ لڑکیوں کی جو ماڈل عام طور سے ہوتی ہیں، یا ہے کہ جو بال کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر فوٹو لگے ہوتے ہیں، وہ کچھ لڑکیوں کی فوٹو انہوں نے بھیجا ہے۔ اس میں پیچھے سے بالوں کی کٹنگ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں سامنے گرے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ کہ ایسی فوٹو کیا اس کی اجازت ہوگی یا اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارا ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے کہ بال عورتیں کہاں تک کاٹ سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بال کاٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے ہر وہ بال جو مردوں کے مشابہ ہو جائیں وہ منع ہے۔ ان کو منڈا کرنا، گنجا کرنا یہ بھی منع ہے۔ اتنے چھوٹے بال جو بالکل مردوں کے مشابہ ہو جائیں وہ منع ہے۔ باقی وہ کمر تک بال ہیں، وہ ایک بالش کاٹ کے وہاں تک کر لیں، پیٹھ کے اوپر تک کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی عورت کے بال اگر بہت لمبے گھٹنے تک ہیں تو وہ اپنا ایک ہاتھ بال اگر کاٹ لے گی تب بھی ظاہر بات ہے کہ اوپر آ جائیں گے، لیکن اب اگر بال ایک ہی ہاتھ اس کے وہ کاٹ لے گی تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے۔ تو اصل چیز یہ کہ بہت زیادہ فیشن کی طرف اشارہ نہ ہو اور غیروں یا یہ کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو، باقی وہ کاٹ کے چھوٹے کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ اگر بال کاٹ کے آگے کر لیں تو اپنے گھر میں تو ہر چیز کی گنجائش ہے، جیسا چاہے کر لیں۔ یہ سوال تو ہوتا ہے کہ عورتیں باہر نکلیں تو فیشن اور یہ سب دقتیں آتی ہیں کہ اس کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن اپنے گھر میں اگر وہ کاٹ کے وہ آگے کر لیں، پیچھے کر لیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور گھر کے اندر تو اسے مسلح باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر وہ ہے سب محرم ہے تو اسے سر میں دوپٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، عادت ڈالنا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ کبھی کبھی عورتوں کے بال کھانے میں ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، آٹے میں مل جاتے ہیں، روٹی میں آ جاتے ہیں، تو اس کو مہذب نہیں سمجھا جاتا، تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ کوئی مہمان اگر ہمارے یہاں کھانے آ جائے یا ہمارا کھانا یا روٹیاں کہیں چلی جائیں اس میں عورت کے بال اگر نظر آ جاتے ہیں تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ پھوہڑ گھر تھا جہاں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس لیے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ وہ سر میں دوپٹہ وغیرہ باندھ لیں، خاص طور سے کھانا پکانے کے وقت۔ لیکن شرعاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر سب محرم موجود ہیں تو عورت سر کھول سکتی ہے، سر میں دوپٹہ رکھے یا نہ رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ باندھے اسکارف یا مسلح باندھے نہ باندھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کے وقت میں چھپا لے، باقی اسے کوئی لازم نہیں ہے۔ تو اب اگر گھر میں عورت بال کھولے ہوئے ہے تو وہ چاہے بال پیچھے کی طرف کر لے، چاہے آدھے بال ادھر کر لے، آدھے بال ادھر کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس سے بچے کہ کوئی اگر اچانک کسی عورت ہی کی نظر پڑ جائے کسی کی تو یہ خیال نہ ہو کہ بڑی فیشنیبل عورت معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تہذیب نہیں ہے۔ تو یہ نسبت جوڑنا بھی ذرا سا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ان باتوں کا احتیاط کریں۔ باقی ظاہر ہے کہ حسن اور عورت چولی دامن کا ساتھ ہے، عورت بالوں سے بھی حسن ہوتا ہے، ایسے بال عورت بنائے جس سے اس کا حسن میں نکھار پیدا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نام اور ہم نے معیار بتا دیا ہے کہ اس میں مردوں کی مشابہت نہ ہو اور بہت زیادہ فیشنیبل عورتوں کی مشابہت نہ ہو، باقی عورت بال کاٹے آگے کرے پیچھے کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک نام اور ابو سعید اعظمی، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو انگلی مسواک کے قائم مقام ہو سکتی ہے اور سنت ادا ہو جائے گی؟ کبھی کبھار تو چلتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بھول گیا وہ نہیں اس کے پاس، ہمیشہ مسواک رکھتا تھا یا کہیں پر اتفاق سے وضو بنانے گیا مسواک گھر میں چھوٹ گئی، بھول گیا وہ، ایسی شکل میں کم سے کم وہ کپڑے سے یا انگلی سے اچھی طرح صاف کر لے، اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی مسواک سرے سے کرے نہ زندگی بھر اور ہمیشہ بس انگلی سے کرے اور سوچے مسواک ادا ہو جائے گا، تو یہ وہ درجہ نہیں ہے اس کا۔ اسی طریقے سے
ایک ہے مسواک کی سنت اور ایک ہے مسواک کی شکل، یعنی یوں سمجھ لیں مسواک کے ذریعے سے جو صفائی حاصل ہوتی ہے تو دو درجے ہوتے ہیں۔ اب آپ اگر انگلی میں کوئی سوکھا منجن لے اور مانج لیں تو مسواک کے ذریعے جو صفائی والی سنت ہے وہ تو ادا ہو گئی، لیکن جو ایک شکل ہے وہ ادا نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک ہے صفائی، وہ تو برش سے بھی ہو جاتی ہے، انگلی سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نمک، تیل ہے یا کوئلہ ہے یا منجن ہے سوکھے بہت سے آتے ہیں، آپ یوں کریں مانج لیں تو صفائی کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن جو شکل مسواک ہے وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مسواک نہ ہو تو یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی مسواک کا پابند ہے لیکن اتفاق سے وہ مسواک اس کے پاس نہیں، تو وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ کبھی مسواک کو جھانکتا بھی نہیں، وہ کبھی دیکھتا بھی نہیں اور پھر وہ انگلی سے کرے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی، پھر تو کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی برابر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کسی دن سو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز کا ثواب دے دیں گے، اور وہ صبح کے وقت میں کسی وقت اپنا وہ بطور تبرک کے برکت کے وہ ادا کر لے وہ رکعتیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی وقت کوئی سنت وغیرہ پڑھتا ہے رہ جائے تو اس کو بعد میں قضا کر لے، بہتر ہے۔ لیکن ایک شخص تہجد پڑھتا ہی نہیں ہے تو اب اس کو تھوڑی ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسواک کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا ان کا سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل میں اس لیے اجتہاد کیا کہ کوفہ میں ہونے کی وجہ سے آپ کو حدیثیں زیادہ مستحضر نہیں تھی۔ یہ الزام ہے۔ یہ اجتہاد کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ وہ حدیثیں نہیں معلوم تھیں، حدیثوں میں ہی تو اجتہاد کیا، اجتہاد کوئی باہر سے ڈھونڈ کے تھوڑی لائیں بھائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجتہاد کیا وہ حدیثوں سے ہی مسئلے مستنبط کیے، تو اگر کسی کو حدیث ہی نہیں معلوم تو وہ اجتہاد وہ تو شریعت بنائے گا بیٹھ کر کے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں اجتہاد کی، حدیث میں اجتہاد کیا۔ جب حدیثیں ہوں گی تبھی تو اجتہاد کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیثیں سب سے زیادہ اگر کہہ دیا جائے باقاعدہ مسند امام ابو حنیفہ تک اب چھپ چکی آ چکی ہے، تو یہ الزام ہے خاص طور سے غیر مقلدوں کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا نہیں ہے، حضرت نے حدیثوں میں ہی اجتہاد کر کے مسائل کا استنباط کیا۔ اور اخیر میں تیسرا سوال، سب سے آخری سوال ہے انہی کا، انگلیوں کا خلال اوپر سے مسنون ہے یا نیچے سے، اور کیا کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینا مستحب ہے؟ انگلیوں کا خلال تو ہم اتنی باریکی تو نہیں پڑی، بس یہ کہ انگلیوں کا خلال ایسے کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے، چاہے ایسے کر لے، کیسے بھی کر لے، اصل تو ہوتا ہے پانی اندر چلا جائے، خشک نہ ہو۔ باقی اس کی کیفیت ہمیں مکمل طور پر ہم نے نہیں کہیں پر پڑھی کہ وہ اس کی باقاعدہ کہیں پر بنا کے دکھایا گیا ہو ڈائیگرام کے طور پر یا تصویر یا ویڈیو میں کہ کیسے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی بھی طریقے سے وہ خلال کر لے، وہ چاہے اوپر سے کرے، ایسے کرے، کیسے بھی کر لے، وہ چیز ادا ہو جائے گی۔ اور کان کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الاذنان من الراس، کہ کان بھی سر کا حصہ ہے۔ تو جس طریقے سے سر میں پانی لیا آپ نے، وہی سر کا پانی پیچھے تک چلتا ہے، حالانکہ سر کا پانی یہاں سے تو ختم ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ پانی کام کرتا ہے پیچھے تک، حالانکہ پانی آگے ختم ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے پانی اگر ہاتھ میں ختم ہو جائے تب بھی خالی کان میں کر لینا چاہیے، کیونکہ الاذنان من الراس یعنی یہ کان حدیث میں آتا ہے کہ سر ہی کا حصہ ہے۔ جب سر کا حصہ ہے تو جیسے سر کے ہم 4 حصے، 1 2 3، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک پیچھے، 4 حصے ہو گئے، سامنے کا، دائیں بائیں پیچھے کا، تو ہم ہر حصے کے لیے الگ پانی نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ 5واں حصہ کان ہے، 5ویں حصے کے لیے بھی نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ رہے آج کے سوالات۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔